ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. تمام طرح کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و برائی اس اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے جو تنہی تنہا تمام دنیا کا خالق مالک رازق ہے. بے شمار درود و سلام ہو بالعموم تمام علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعزام، پردہ نشین خواتین اسلامی مائیں بہنیں، میری تقریر کا موضوع ہے ظلم کرنے والا مظلوم کی آنکھ سے بچے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 اور 43 میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اس سے قبل یہ کہ میں اس مدرسے کے تعلق سے چند باتیں پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ دارالخیر ریان کے سرزمین پر یہ مدرسہ جو قائم ہوا الحمدللہ 2015 میں، اور ابھی آج اس کی بنیاد بھی رکھنی تھی. یقیناً اس سرزمین پر نہیں کم سے کم 1 گھنٹہ بولوں گا، نہیں تو بند کر دیجیے پروگرام. شاید ہے اس ریان کے سرزمین پر مدرسہ دارالخیر جو قائم ہوا ہے، یقیناً اس میں ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے بڑی مشقت اور محنت کے ساتھ قائم کیا. تو میں چاہوں گا کہ اس مدرسے کو عروج پر پہنچانے کے لیے، اس مدرسے کی ترقی کے لیے، اس مدرسے کو بلندگی تک پہنچانے کے لیے ہم سب کا تعاون ضروری ہے، چاہے وہ مال سے ہو چاہے وہ جان سے ہو. ہم سب کی مدد کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مدرسہ یہ عام مدرسہ نہیں ہے یہاں صرف دینی تعلیم ہوتی ہو. یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی، تاکہ اس جگہ سے جب بچہ معاشرے کے اندر آ جائے، سماج کے اندر آئے، تو پھر کسی قسم کی دقت کا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہماری یہ فیوچر کی جو سوچ ہے، اور حال ہی میں الحمدللہ ہمیں تعمیر کرنا تھا، مدرسے کی بنیاد ڈالنی تھی. لہٰذا آپ تمام سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کیجیے، کیونکہ دنیا میں آپ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ بند ہو سکتا ہے، لیکن اس رب کے ساتھ تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے تو کبھی بند نہیں ہوگا، کبھی گھاٹا اور نقصان نہیں ہوگا. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو اس کو رزق دے رکھا ہے، تِجَارَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً، خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر وہ تجارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے تو وہ کبھی نقصان نہیں پائے گا، کبھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر مال جمع کرنے والوں سن لو، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے، مال جمع کر کے رکھو گے، تجوری میں بند کر کے رکھو گے، بینک میں جمع کر کے رکھو گے، آدھی رات کو یہ حکومت تمہیں اعلان کرے گی جاؤ نوٹ بندی ہو گیا ہے، آج کے بعد یہ 500 اور 1000 کے نوٹ نہیں چلیں گے، آپ کا یہ مال ضائع اور برباد ہو جائے گا، یہ تجارت ختم ہو جائے گا۔ لیکن اپنے مال کو اس رب کے ساتھ تجارت کرو گے، اس رب کے بارگاہ میں خرچ کرو گے، اس رب کے بارگاہ میں اپنے مال کو صرف کرو گے تو کبھی خرچ نہیں ہوگا، کبھی وہ تجارت نقصان نہیں ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اے امیر المومنین، لوگ مدینے کی سرزمین پر بھوک کی شدت سے مر رہے ہیں، کھانے کے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، کوئی اناج نہیں ہے، آپ نکل کر لوگوں سے گنے اور اناج کا استعمال کریں، انتظام کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق نکلتے ہیں، لوگوں میرے دار حکومت میں، میرے دار خلافت میں لوگ بھوک کی شدت سے مر رہے ہیں، کچھ گلے کا انتظام کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا 100 اونٹوں پر ساز و سامان کے ساتھ، گلے کے ساتھ مدینے کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے، زمین مدینے کی تھر تھرا جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اے عثمان غنی، لوگ مدینے کے سرزمین پر بھوک کی شدت سے مر رہے ہیں، پریشان حال ہے، مدینے کے بڑے بڑے تجارت موجود ہیں، مدینے کے بڑے بڑے تاجر آتے ہیں، اے عثمان غنی، میں تمہیں اس مال کا دگنا دینے کے لیے تیار ہوں۔ مثال کے طور پر اگر یہ مال 100 روپے کا ہے تو میں تمہیں 120 دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ اس مال کو میں اس شدت میں، اس ماحول میں بیچ ڈالوں، ڈبل کماؤں۔ جیسا کہ آج ہمارے دکاندار بھائیوں نے لاک ڈاؤن میں 10 روپے کی چیز کو 100 روپے کر دیا ہے، 100 روپے چیز کو 200 کر کے بیچا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ تجارت بہت ہی کما لیا ہے، بہت اچھے ڈھنگ سے تجارت کو بنا لیا ہے۔ سنو، ایسی تجارت جہاں تم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر بیچتے ہو حرام ہے، ایسی تجارت جائز نہیں ہے۔ عثمان غنی موجود ہے، بڑے بڑے تجارت اور کاروبار بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں عثمان غنی، میں تمہیں 100 کے بدلے 120 دینے کے لیے تیار ہوں، 150 دینے کے لیے تیار ہوں، 200 دینے کے لیے تیار ہوں، 300 دینے کے لیے تیار ہوں، 400 دینے کے لیے تیار ہوں۔ عثمان غنی کہتے ہیں لوگوں سن لو، ایک رب کی ذات ہے کہ 1 گنا نہیں بلکہ 10 گنا دینے کے لیے تیار ہے، میں اس کے ساتھ تجارت کروں گا۔ قرآن یہی تو اعلان کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی لے کر کے آئے گا میں اس کو 10 نیکی کے برابر دوں گا، جو 1 روپے خرچ کرے گا میں اس کو 10 روپے دوں گا۔ میں 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ مدینے والوں میں تمہارے لیے وقف کر رہا ہوں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اس رب کے ساتھ مجھے 10 گنا دینے کے لیے تیار ہے۔ اے لوگوں، ریان کی اس سرزمین پر یہ مدرسہ قائم ہو رہا ہے، اس مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، اس مدرسے کے اندر آپ کی تعاون کی ضرورت ہے، اس رب کے ساتھ کاروبار کریں، اس مدرسے کو کامیاب بنائیں، اس مدرسے کی تعمیری میں فنڈ ڈالیں، اس مدرسے کی مساجد میں آپ اینٹ ڈالیں۔ اگر آج 1 اینٹ ڈالیں گے، 2 اینٹ ڈالیں گے، کل قیامت کے دن آپ کو 10 اینٹ ڈالنے کا ثواب دے گا۔ تو اس رب کے ساتھ تجارت کیجیے۔ یہ چند تمہید تھی، اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مظلوم کی آہ سے بچو۔ آج ظلم کا دور اتنا دورہ ہے، کوئی اقتدار میں، کوئی اختیار میں، اور کوئی طاقت کے بلبوتے اس روئے زمین پر ظلم کر رہا ہے اور دندنا رہا ہے۔ ہر بڑا
اپنے سے چھوٹے کے حق کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا پورا حقوق ادا کر دے۔ لیکن ظالم لوگ اس بات کو اپنے سر سے اتار کر چھوڑ دیا ہے اور ہر مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ مظلوم کے داہنی طرف اس رب کی مدد کھڑی ہے جو ظالموں کو اس کے برے انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ آج میری باتیں بہت ہی غور سے سننا اور اپنے دل و دماغ پر یہ بیٹھا لینا کہ اگر ظالم اس روئے زمین پر دندنا رہا ہے تو اس بات سے غافل نہیں ہو کہ وہ رب اسے برے انجام تک پہنچا دے گا۔ اور یہی تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور وہ ہرگز یہ خیال مت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، وہ ان کو اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جب اس کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے جو ظالم لوگ کر رہا ہے، وہ تو اللہ اس کو مہلت دے دیا ہے، اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے، جس دن اس کی آنکھیں پتھرا جائے گی یعنی موت کے قریب آ جائے گی۔ سامعین کرام، مظلوم کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ مظلوم وہ ہے جس ظالم نے اس کے حق کو غصب کر لیا ہے، چھین لیا ہے، وہ مظلوم ہے۔ اور جب مظلوم کی آہ اور بد دعا نکلتی ہے تو پھر اس سے کوئی بھی نہیں بچا، چاہے آپ کسی عالم کے اوپر زبان درازی کریں، چاہے کسی اچھی شخصیت پر زبان درازی کریں، یہ مظلوم ہے جو آپ نے اس کے اوپر ظلم کیا، تہمتیں لگایا۔ چاہے آپ کسی کا مال ناحق چھین لے، چاہے چوری کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈکیتی کی شکل میں ہو، چاہے وہ مزدور کی مزدوری نہ دینے کی شکل میں ہو، یہ مظلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آئے، آپ واحد شخصیت ہیں کہ آپ کے دشمنوں نے بھی خیر سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتا ہے، گردن میں تعویذ ڈال کر رسی کے پھندے بنا کر کھینچنے لگتا ہے۔ صحابہ دوڑتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کہیں تو ان صحابہ کو میں سزا دوں، ان صحابہ کی گردن کو الگ کر دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں، میرا معاملہ ہے، یہودی کا معاملہ ہے، میں نے اس یہودی سے قرض لے رکھا ہے اس لیے تم چھوڑ دو، یہ میرا معاملہ اس یہودی کا معاملہ ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے اللہ کے نبی جب تک آپ میرا، اے محمد جب تک آپ میرا قرض نہیں لوٹا دیتے، قرض واپس نہیں کرتے، میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہودی میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ وہ یہودی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہی نماز پڑھ لیں۔ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، امام زہبی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، عصر کی نماز وہیں ادا کی، مغرب کی نماز بھی وہیں ادا کی، عشاء کی نماز بھی وہیں ادا کی۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں یہودی میں اب گھر پر جا کر آرام کر لیتا ہوں، یا تو ساتھ میں تم بھی چلو میرے گھر پہ آرام کر لینا۔ وہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں نہیں، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں لوٹائیں گے تب تک میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اسی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ رات گزر جاتی ہے۔ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تب وہ یہودی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے قرضہ وصول کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ میں تو تورات پڑھ رہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، میں نے اس میں ایک آیت
پڑھی، ایک سبق پڑھا کہ آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کتنا بھی غصہ دلائیں ان کو غصہ نہیں آئے گا، وہ چیخیں گے ان کی پیشانی پر بل نہیں آئے گا۔ میں تو یہ دیکھنے کے لیے آپ کو یہاں تک جمع کر کے رکھا، میں رات بھر یہاں بیٹھا کے رکھا، صرف یہ دیکھنا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ وہ یہودی کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے جیسا پڑھا تھا اس سے کہیں بہتر پایا۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں بتاؤ یہودی پھر تمہیں کس بات نے روک رکھا اسلام لانے سے؟ وہ چیختا ہوا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ میں ڈال دیجئے، اور کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بتاؤ میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتدار میں ہے، اختیار میں، پورے پاور میں، مدینے کے صحابہ کو کہتے اس کی گردن اکھاڑ دیتے، لیکن آپ نے نہیں ایسا کیا۔ یہی تو ہمارے نبی نے سکھایا، سب کا ساتھ، سب کا وشواس، اور سب کا وشواس جیتنا ہے تو یہی تو سکھایا ہے۔ بتاؤ میرے حکومت ہندوستان کی تم نے جو نعرہ لگایا تھا سب کا ساتھ سب کا وشواس، تم نے کون سا اس نعرے پر پورے اتر کر دکھایا ہو؟ میرے نبی نے تو اپنے باتوں پر جمے رہے، اس کا ساتھ بھی دیا، یہاں تک کہ رات بھر رہے، اور اس کے مال کی حفاظت کی، کہا میں تمہیں مال دے دوں گا، یہاں تک کہ اس کی جان کی بھی حفاظت کی۔ صحابہ سے کہا نہیں اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا معاملہ تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ آج بنائیے اختیار، کسی کو دیجیے، محلے کا سماج کا پردھان ہو، کیا ہوگا؟ میں ہی سب سے بڑا ہوں، یہ محلے کا چودھری اور پردھان ہے، پھر اپنے سے کمزور حقیر کے اوپر بھی نظر نہیں دوڑاتا بلکہ اپنے سے غریب کے اوپر ظلم کرنا بہت ہی آسان سمجھتا ہے۔ سنو، معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم راستے میں بیٹھتے ہو تو 3 کام کرو، سلام کرو، مظلوم کی مدد کرو، اور صحیح راہ کی رہنمائی کرو۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ مظلوم ہمارا بھائی ہے، اس کی ہم مدد کریں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ ظالموں کی مدد کس انداز سے کریں؟ وہ تو ظالم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظالم کے ہاتھ کو اوپر سے پکڑ لو تاکہ یہ کسی پر ظلم نہیں کرے۔ کسی ظالم کو ہم نے ہاتھ سے روکا ہے، پکڑ کے بتایا ہے، اگر کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کا سپورٹ دینے لگتے ہیں، بھائی ایسا کرو نا، مجھے چائے پلا دینا، اس کو جیل میں گھسیٹ کر کے لائیں گے۔ یہ نوبت ہو چکی ہماری ہے۔ اگر ہم نے ظالم کا ساتھ دیا تو جو ظالم کا معاملہ ہوگا وہی معاملہ ظالم کا ساتھ دینے والوں کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی آہ اور بد دعا سے بچو، اگر وہ کافری کیوں نہیں ہے، اگر وہ مشرکی کیوں نہیں ہے، لیکن جب اس کی آواز نکلتی ہے دل سے، اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس نے مجھ پر ناجائز زبان درازی کی ہے، اس نے مجھے گلے پر ہاتھ ڈال کر مارا ہے، یا میری زمین کو قبضہ کر لیا ہے، یہ آواز مظلوم کے دل سے نکلتی ہے، پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے، اس آسمان کو چیڑتی ہے، دوسرے آسمان پر پہنچتی ہے، اس کو بھی چیڑتی ہے، تیسرے آسمان پر پہنچتی ہے، اس کو بھی چیڑتی ہے، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ یہ کہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، اس آسمان کو پھاڑتی ہوئی اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں ضرور بالضرور اس کی مدد کروں گا، اس کی ضرور بالضرور مدد کروں گا، کیونکہ اس مظلوم نے مجھے پکارا ہے، اس مظلوم نے مجھے پکارا، میں اس کی ضرور مدد کروں گا۔ سن لو ظالموں، اگر اس مظلوم کی آہ اور بد دعا لگ گئی، عرش کا مالک بھی پکار کے کہتا ہے میں اس کی مدد کروں گا، اور 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوڑ دے دیتا ہے،
یا تو اس کی فوراً پکڑ اور گرفت کر لیتا ہے، اور جب پکڑ اور گرفت کر لیتا ہے تو یہی تو کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اور یہ ہرگز بھی خیال مت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کی گردن کو موڑا اور اس کو پکڑا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، جہاں تک کہ رہتی دنیا تک دیکھ رہی ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی شخص آ جاتا ہے تو ہم حقیر سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں۔ سنو حکومت، اگر ہماری آواز تمہارے کانوں میں پہنچ رہی ہے، کسی مظلوم کی آہ سے بچو۔ آج 3 مہینے کسان مزدور تمہارے پاس آ رہے ہیں کہ ہماری کچھ سنو، ہمارے حق کو واپس لوٹا دیا جائے، ہمارا حق واپس دے دیا جائے، لیکن تمہارے کانوں پہ چوئی ڈنگ نہیں روکتی ہے، اور اس مظلوم اور اس مزدور کی آہ اتنی لگے گی کہ ظالموں تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روکے گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ حمص کے بازار میں گھوم رہے ہیں، ایک شخص یمن سے آتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین آپ ہی کا تو اعلان ہے، جو مظلوم ہے میرے دربار میں آ جائے، جو مظلوم ہے میرے پاس آ جائے، اس مظلوم کو انصاف دلایا جائے گا، اس مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بتاؤ تمہارے اوپر کون سا ظلم کیا گیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین میری زرخیز زمین کی ایک شخص نے مجھ سے وہ زمین چھین لی ہے اور مجھے اس زمین سے بے دخل کر دیا ہے، مجھے اس زمین سے نکال لیا ہے۔ میں نے آپ کے حمص یمن سے وہاں کے گورنر کو شکایت کی، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا، میری بات تو سنی سنی کر دی۔ میں یمن سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے میرا حق دلوا دیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یمن کے گورنر کو خط لکھتے ہیں، تمہارے حکومت میں، تمہاری سلطنت میں، تمہارے دور خلافت میں ایک شخص یمن سے چل کر حمص تک آیا ہے، وہ بھی اپنی مظلومیت کو لے کر آیا ہے، وہ مظلوم ہونے کی وجہ سے آیا ہے، اس کا حق دلوا دیا جائے، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اگر اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہو تو سن لو تمہاری گورنری چھن جائے گی، کیونکہ اس مظلوم کے ساتھ اس رب کی مدد ہے۔ جب وہ جانے لگا، عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں میرے ساتھیوں میرے قریب آؤ، یہ بتاؤ یمن سے یہاں تک آنے کے لیے تمہارا کتنا خرچ ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں امیر المومنین میں تو اپنی مقصد سے آیا تھا، میں تو اپنے غرض سے آیا تھا، مجھ پر ظلم کیا گیا تھا اس لیے میں نے آیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں اگر تم پر ظلم نہیں کیا ہوتا، تمہیں یمن کے اندر انصاف مل گیا ہوتا تو آج تم میرے پاس نہیں آتے، اس آنے میں تمہارا خرچ کتنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین 15 دینار روپے خرچ ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز 15 دینار اس کو دے دیتے اور کہتے ہیں جاؤ تم رخصت ہو جاؤ۔ سنو میرے حکمران ایسے تھے اسلام کی کہ مظلوم کی پوری مدد کرتے تھے اور اس کا آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیا کرتے تھے، لیکن آج ظالم حکمران ایسے ہے جو کسانوں کے اوپر ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے، بلکہ ان کے راستوں کو روکا جا رہا ہے، اس کے مال کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کو بھوک اور شدت سے مارا جا رہا ہے۔ سنو یہ ہمارے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز تھے کہ اگر ان پر ظلم کیا جا رہا ہے تو ان کا پورا خرچہ بھی دیا جا رہا ہے، تم تو ان کسانوں پر ظلم کر رہے ہو، ان کسانوں کو مار رہے ہو، ان کسانوں پر اذیت دے رہے ہو۔ اگر ان کسان کے دل سے یہ دعا نکلی اللہ العالمین انہوں نے ظلم کی حد کر دیے تو انتقام لے لے، اور اس رب کی بارگاہ سے جب انتقام آ جائے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں پائے گی۔ یہ ہے مظلوم کہ آپ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے مجھے، جس طرح سے ہم اور آپ محلے اور سماج میں رہتے ہیں نا، ایک دوسرے کو حقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ تم زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہیں تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہیں تم پہاڑ کی بلندیوں پر چڑھ سکتے ہو۔ اکڑو جتنا کرتے ہو، یہ زمین تمہیں پھٹے
گی اور تمہیں اپنے اندر لے لے گی، ساری عقل اور گھمنڈ تمہارا نکل جائے گا۔ یہ زمین اکڑ کر چلنے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، ہر طرف اسلام کا بول بالا، ذات پات اونچ نیچ سب ختم، صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک درخت کی سب شاخیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اعلان کراتے ہیں، لوگوں، امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے یہ دعوت عام ہے، تمام کی تمام صحابہ وقت کے خلیفہ کا حکم سنا، اسلام کی پرنوش صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں حاصل ہوتے ہیں۔ اسلام کے ضبط اور نظم کے ساتھ دسترخوان لگایا گیا، کھانا بھی لایا گیا اور کھانے کو تقسیم کرنے کی تیاری چل رہی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نظر ایک شخص پہ جم جاتی ہے، دیکھ رہے کہ ایک شخص مجلس سے دور کھڑا ہوا ہے۔ عمر سوچنے لگتے کیسا دونوں میری ذات سے اس کو تکلیف پہنچ گیا ہے، میری ذات میری حرکت سے کوئی ناگوار حرکت اس کو گزری ہو جس سے وہ دور جا کے کھڑا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے کسی بھی معاملے کو اسلام کے اندر رکھ کر سوچتے تھے، اسلام کے پہلو سے سوچتے تھے، اسلام کے اندر گہرائی کی طرح سوچتے تھے۔ شاید عمر سے کوئی ناراض ہو گیا، شاید عمر سے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، یہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامنے دیکھتے ہیں عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کے صحابزادے، وہ صحابزادے جنہوں نے اسلام کی تحفظ اور بقا کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے دی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں عمر بن طفیل دوسی، نہیں بیٹھا کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جس نے مجھے اسلام دیا اور عزت ایسی نعمت دی، جب تک کھانے میں اپنے کٹا ہوا ہاتھ نہیں رکھ دیتے عمر ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتارے گا۔ اور حضرت عمر طفیل دوسی رضی اللہ عنہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو کھانے سے لگاتے ہیں اور لقمہ اٹھاتے ہیں، تب جا کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھانا کھاتے ہیں۔ بتاؤ، یہ اسلام کے پیروکار تھے، یہ اسلام کے حکمران تھے، یہ اسلام کی دور خلیفہ تھے، کیا آپ میں سے غریب لوگوں کو حقیر تصور نہیں کرتے تھے؟ تمہارے پاس کتنے لوگ آتے، لوگوں کو تم حقیر سمجھ کر اس کو دھتکار دیتے ہو اور اس کو بھگا دیتے ہو اور پھر یہ سمجھتے ہو اس پر ظلم کرتے ہو۔ بتاؤ، اللہ تو یہ اعلان کر رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور یہ ہرگز تم خیال مت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ چند مثالیں تھیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری ذات سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے قلب سے، ہمارے زبان سے کسی بھی بھائی کے اوپر یا کسی بھی شخصیت پر ظلم نہ کرے، کسی پر ظلم کا معاملہ نہ کرے، کیونکہ مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ بے شمار اسلام کی تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں۔